سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير صدق اللہ العظیم. میں اسامہ خطیب مخاطب ہوں مصحف اکیڈمی سے منسلک خواتین سے، اپنی بہنوں سے. دنیا میں کسی بھی چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور دوسرا منفی پہلو ہوتا ہے. آپ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں دیکھیں، ایک مثبت پہلو نظر آئے گا اور ایک منفی پہلو نظر آئے گا. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں چھری موجود ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے چھری. اب چھری کے دو استعمال ہیں، ایک مثبت استعمال ہے اور دوسرا منفی استعمال ہے. اگر اسی چھری سے سبزیاں کاٹی جائیں، اسی چھری سے گھر میں گوشت کاٹا جائے تو یہ اس کا مثبت استعمال ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہے. لیکن یہی چھری ہے، اگر اس سے گھر میں بھائی بھائی کو کاٹنا شروع کر دے، باپ بیٹے کو کاٹنا شروع کر دے، بیٹا باپ کو کاٹنا شروع کر دے، بیٹی ماں کو کاٹنا شروع کر دے، تو چھری یہی ہے لیکن اسی چھری کا یہ منفی استعمال ہے. تو اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. لاؤڈ اسپیکر کی مثال لے لیں. لاؤڈ اسپیکر اگر مسجد میں لگا ہے، اس پہ 5 وقتہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے اور عوام الناس اس لاؤڈ اسپیکر سے وعظ سنتے ہیں، یہ اس کا مثبت استعمال ہے، فائدہ مند ہے. لیکن اسی لاؤڈ اسپیکر پر اگر گانے لگا کر، اونچی اونچی آواز میں میوزک لگا کر سڑکوں پر رکھ دیا جائے تو اس سے بوڑھے بھی پریشان، بچے بھی پریشان، مریض بھی پریشان. تو یہ اسی لاؤڈ اسپیکر کا منفی استعمال کہلائے گا. تو آپ تمام چیزوں میں دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے. آج کے ہمارے موضوع سے متعلق جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے موبائل. اس موبائل کے بھی دو پہلو اور دو استعمال ہیں. اس موبائل کے بھی دو پہلو اور دو استعمال ہیں. ایک مثبت استعمال کہلاتا ہے اور دوسرا منفی استعمال کہلاتا ہے. یاد رکھیں یہ انسان پر منحصر ہے، یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے کون سے پہلو کو اختیار کرتا ہے، مثبت پہلو کو اختیار کرتا ہے یا منفی پہلو کو اختیار کرتا ہے. تو جہاں تک موبائل کی بات ہے تو آج کل معاشرے میں یہ حقیقت ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ موبائل کا منفی اور بے جا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اور موبائل کا مثبت استعمال کم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اسی عنوان پر میں ابھی آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. موبائل کا منفی استعمال. موبائل کا منفی استعمال کیا ہے؟ آپ دیکھیں موبائل کے منفی استعمال کا
پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ بد نظری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ موبائل کا پہلا منفی استعمال اور منفی استعمال کا پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ موبائل بد نظری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس موبائل نے آج ہماری تنہائی کو پاک نہیں رکھا۔ یاد رکھیں، جس طرح تنہائی میں کی گئی نیکی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور تنہائی میں کی گئی نیکی انسان کو بہت عروج تک لے جاتی ہے، اوج ثریا تک لے جاتی ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح تنہائی میں کیا گیا گناہ بھی بہت بڑا اثر رکھتا ہے اور انسان کو تحت الثری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو موبائل نے ہماری تنہائیوں کو پاک نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا بد نظری ہے۔ تو بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی شیطان نظر کے ذریعے انسان پر بہت بڑا وار کر جاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ موبائل بد نظری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عام محافل میں، عام مجالس میں انسان اس چیز سے تو بچ جاتا ہے، کسی کے سامنے کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں دیکھتا، لیکن جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا دل اسے مجبور کرتا ہے، کوئی بھی غیر اخلاقی چیز جب سامنے آتی ہے تو انسان اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تنہائی میں انسان کو کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس تنہائی میں ایک ذات انسان کو دیکھ رہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ ذات انسان کو دیکھتی ہے۔ اور بد نظری کے جہاں اور بہت سے نقصانات ہیں، وہاں بد نظری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، لیکن گناہوں میں بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جس سے حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک شعر میں آپ نے سنا ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد محترم سے اپنے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو استاد محترم نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو وصیت فرمائی کہ گناہوں کو ترک کر دو۔ کیوں؟ یہ علم یہ اللہ تعالیٰ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گناہگار بندے کو عطا نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں کوئی برتن گندا ہو، اس میں کوئی گندگی پڑی ہو، تھوڑی سی گندگی بھی پڑی ہو، آپ اس میں پانی نہیں ڈالتے، آپ اس میں دودھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ برتن گندا ہے اور دودھ پاک چیز ہے، صاف و شفاف چیز ہے، اسے برتن میں آپ نہیں ڈالیں گے، ایسا برتن جس میں گندگی ہو۔ تو علم یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ ایسا دل جس میں گناہوں کی دلدل ہو، گناہوں کی گندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو اس دل میں کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، آج کل معاشرے میں موبائل کا منفی استعمال بہت زیادہ ہے، اور منفی استعمال کا پہلا پہلو
اور پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ موبائل بد نظری کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تنہائی میں انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث مبارک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے، تو میں اس سے بڑھ کر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو پھر میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نے آپ کو جو بتانی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے جز میں آپ نے سنا کہ فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ کیوں؟ انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، کثرت سے یاد کرے گا، تو پھر اس طرح کی چیزوں کا جو منفی استعمال ہے، انسان کا ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو پہلا منفی استعمال بد نظری ہے۔ تو اس موبائل کا دوسرا منفی استعمال، یا اس موبائل کے منفی استعمال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان موبائل کے استعمال میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین اور بڑوں کے ادب و احترام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ بارہا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ موبائل استعمال کرتا ہے اور وہ موبائل میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، والد اسے آواز دیتے ہیں پانی دو، تو وہ والد کی آواز کو نہیں سنتا، ماں اسے آواز دیتی ہیں کسی کام کے لیے تو وہ ماں کی آواز کو بھی نہیں سنتا۔ یاد رکھیں، اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے، جس موبائل نے انہیں اس قدر مگن کر رکھا ہے، موبائل نے اس قدر انہیں اپنے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، لگا رکھا ہے کہ وہ اس اہم امر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، والدین کا ادب و احترام اور بڑوں کا اکرام۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں، قرآن مجید کی آیات میں کئی مقامات پر والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نزع کا وقت ہے، ان کی جان نہیں نکل رہی، دیگر صحابہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کی کیفیت بیان کی کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، فلاں صحابی ہے، نزع کی کیفیت ہے، تکلیف میں ہے، جان نہیں نکل رہی، روح پرواز نہیں کر رہی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ۔ جب ان کی والدہ کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ صحابی اپنی والدہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا عذاب یہ تھا، اس کا صلہ یہ تھا کہ نزع کے وقت وہ کرب میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو جب اس کی والدہ نے انہیں معاف کیا، بخش دیا، تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو موبائل کے منفی استعمال کا پہلا پہلو بد نظری تھا، جس کے کئی نقصانات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور دوسرا منفی پہلو یہ تھا کہ انسان موبائل میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، والدین اور بڑوں کے ادب و احترام کو بھول بیٹھتا ہے، چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں،
خاتون جو ہوتی ہے اس کی تربیت بہت بڑا اثر رکھتی ہے. بچوں کی تربیت میں والد کا اتنا کردار نہیں ہوتا جتنا ماں کا کردار ہوتا ہے. لہذا مصحف اکیڈمی سے منسلک جتنی بھی خواتین ہیں میری ان سے درخواست ہے، درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں سستی سے کام نہ لیں، اپنے بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں. آپ دیکھیں گی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا، ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ بیٹا عذاب آنے والا ہے، آپ میری کشتی میں سوار ہو جائیں. لیکن حضرت نوح کا بیٹا والد نبی ہیں لیکن ان کی بات نہیں مان رہا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو صرف ایک خواب بیان کر رہے ہیں، ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں. بیٹا بھی سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ میرا والد پیغمبر ہے اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. فوراً کہہ دیا آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فوراً بات مان لی. تو جب ہم وجہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا ان کی بات نہیں مان رہا. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر والدہ کافرہ ہے، مسلمان نہیں. جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے صرف خواب کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً بات مان لی جاتی ہے. تو ایک بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہاں والدہ بھی مسلمان ہے اور والدہ کی تربیت کا کردار ہے. تو موبائل کا منفی استعمال، پہلا پہلو بد نظری ہوتی ہے اور دوسرا پہلو انسان والدین اور بڑوں کے ادب و احترام کو بھول بیٹھتا ہے، چھوڑ بیٹھتا ہے. اسی طرح میں نے شروع میں عرض کیا کسی بھی چیز کے جس طرح مثبت پہلو ہوتے ہیں اسی طرح منفی پہلو بھی ہوتے ہیں. میں نے چھری کا ذکر کیا، لاؤڈ اسپیکر کا ذکر کیا، اسی طرح موبائل کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کے منفی پہلو پر میں نے روشنی ڈالی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا موبائل کے اندر مثبت پہلو بھی موجود ہیں؟ کیا موبائل کا مثبت استعمال بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. یہ موبائل بھی اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے، حقیقی معنوں میں ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ موبائل اللہ تعالی کی کسی بڑی سے بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. یہ موبائل بھی اللہ تعالی کی کسی بھی بڑی سے بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. یاد رکھیں آج دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جتنا بلند، جتنا پروان موبائل نے چڑھایا ہے کسی اور چیز نے نہیں چڑھایا. لہذا اگر موبائل کا مثبت استعمال کیا جائے تو یہ موبائل بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا جب ہمیں کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا، ہم گھر سے نکلتے تھے، سڑک تک جاتے تھے، گاڑی نہیں ملتی تھی، دھوپ ہے، بارش ہے، ہم کھڑے رہتے تھے اس لیے کہ سواری موجود نہیں ہے. لیکن آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم موبائل کے ذریعے کسی بھی گاڑی کو اپنے گھر کے دروازے تک بلا لیتے ہیں
تو اس میں آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی سے بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہے کہ یہ موبائل کا مثبت استعمال. یہ ہے موبائل کا مثبت استعمال کہ آپ نے موبائل کو اس کام میں استعمال کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کسی زمانے میں ایک طالب علم ہے، وہ غریب ہے، وہ ایک کتاب خریدتا ہے، دوسری خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، دوسری خریدتا ہے تو تیسری خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور تیسری خریدتا ہے چوتھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہے اور کتابوں کے دام بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایک طالب علم موبائل خریدتا ہے، اس موبائل کے اندر وہ کسی بڑی سے بڑی لائبریری کی کتب کو جمع کر لیتا ہے. تو تعلیم میں بھی موبائل بہت بڑا سہولت کار ثابت ہوا. لہذا کسی طالب علم کے لیے، کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے موبائل بہت بڑا حصول تعلیم کا، حصول علم کا ذریعہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کسی زمانے میں جب موبائل نہیں تھا، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں کوئی آدمی کمزور ہے، لاچار ہے، بے یار و مددگار ہے، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. وہ اسی طرح کرب میں اور تکلیف میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلا جاتا تھا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ کسی تک اس کی تکلیف پہنچتی نہیں تھی. لیکن آج سندھ کے کسی دیہات میں، بلوچستان کے پہاڑوں میں کہیں کوئی غریب آدمی ہے، بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، بے یار و مددگار ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو وہاں سے ایک شخص موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہے. کراچی میں بیٹھا ہوا شخص جب اسے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی مدد کے لیے تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی مدد کو پہنچتا ہے. یہ ہے موبائل کا مثبت استعمال. اسی طرح آپ دیکھیں کسی زمانے میں کہیں دینی مجلس منعقد ہوئی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، تو ایک درس قرآن کو، درس حدیث کو 8-10 افراد جو کسی کے سامنے بیٹھے ہیں وہی سنتے تھے. عالم درس قرآن دے رہے ہیں، وہی 8-10 افراد جو سامنے بیٹھے ہیں وہی سنتے ہیں. محدث درس حدیث دے رہا ہے، صرف سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے درس سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن آج موبائل ہی ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ایک عالم دین اگر اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اسے 10,000 لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر وہی 10,000 لوگ اگر اس بات کو آگے شیئر کرتے ہیں تو 10 لاکھ لوگ اس پیغام کو دیکھتے اور سنتے ہیں. تو یہ ہے موبائل کا مثبت استعمال. لہذا میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے 2 پہلو آپ کو نظر آئیں گے. ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور دوسرا منفی پہلو ہوتا ہے. جیسا کہ چھری کی مثال میں نے دی، لاؤڈ اسپیکر کی مثال میں نے دی، اسی طرح موبائل کی مثال آپ کو میں نے دی کہ موبائل کے بھی اسی طرح مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں. موبائل کا مثبت استعمال بھی ہے اور منفی استعمال بھی ہے. لہذا میری آپ تمام خواتین سے درخواست ہے کہ آپ اپنی اولاد کی، بچوں کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑیں. اگر آپ انہیں موبائل دیتے ہیں، اور یقیناً موبائل آج کل ایک ضرورت ہے، ہر چھوٹے اور بڑے کی ضرورت ہے،
آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، اگر آپ اسے موبائل نہیں دیں گے تو ظاہر ہے گھر میں پریشانی رہتی ہے، نہ جانے کس حالت میں ہوگا، کہاں ہوگا۔ آپ کا بچہ شہر سے باہر کسی مدرسے میں جاتا ہے، کسی اسکول میں جاتا ہے، تو آپ اگر اسے موبائل نہیں دیں گے تو وہ بھی پریشان رہے گا، آپ بھی پریشان رہیں گے، اس لیے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو اگر موبائل دیتی ہیں تو پھر اس میں اس کی نگرانی بھی رکھیں، اس کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اس موبائل کا منفی استعمال نہ کرے، بلکہ اس چیز پر دھیان دیں کہ وہ اس موبائل کا مثبت استعمال کرے۔ تو میری تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ موبائل کا منفی استعمال آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور منفی استعمال کا پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ بد نظری کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس موبائل کے استعمال میں مگن ہونے کی وجہ سے آج اولاد اپنے والدین کے احترام کو، بڑوں کے اکرام کو بھول بیٹھتی ہے، اور جس طرح اس موبائل کے منفی استعمال ہو سکتے ہیں، منفی پہلو ہیں، یہی موبائل ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، اسے مثبت طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ سڑک تک پہلے جاتے تھے، گاڑی نہیں ملتی تھی، کئی دیر کھڑے رہتے تھے، لیکن آج اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں جانا ہے، موبائل کے ذریعے آپ گاڑی اپنے دروازے پر بلا لیتے ہیں، یہ موبائل کا مثبت استعمال ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں بجلی کے بل وغیرہ جمع کرنے کے لیے جب لوگ جاتے تھے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی، لائنیں لگی ہوتی تھی، کوئی بوڑھا ہوتا تھا، کوئی مریض ہوتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ لیکن یہی موبائل ہے، اس نے ایک سہولت پیدا کی کہ آج گھر بیٹھے بیٹھے ایک شخص اپنی بجلی کا بل، یوٹیلٹی بلز ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں طلبہ کے لیے بہت مشکلات ہوتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، کتب نہیں خریدی جا سکتی تھی، لیکن آج اگر دیکھا جائے موبائل تعلیمی سفر میں بھی بہت بڑا معاون ثابت ہو رہا ہے کہ آج ایک طالب علم ایک موبائل خرید کر بڑی سے بڑی لائبریری جتنی کتب کو اپنے اس موبائل میں محفوظ کرتا ہے، پھر ان کا مطالعہ کرتا ہے، پھر انہیں پڑھتا ہے، پھر ان کتب کو سامنے رکھ کر ریسرچ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پتہ چلا کہ تعلیمی سفر کے لیے بھی موبائل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں کسی آدمی کی بات اگر وہ کسی مجمع سے گفتگو کر رہا ہے، اسی مجمع میں موجود لوگ سنتے تھے، لیکن آج اگر دیکھا جائے موبائل ہی کی مدد سے، موبائل کے ذریعے ایک شخص 10 بندوں کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، اگر وہ اسے آن لائن نشر کرتا ہے تو اسے 10,000 دیکھتے اور سنتے ہیں، پھر وہ آگے اسے اگر شیئر کرتے ہیں 10 لاکھ لوگ اسے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے موبائل کا مثبت استعمال۔ آپ موبائل کا مثبت استعمال کریں گے تو یہ موبائل اعلاء کلمت اللہ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ علماء کرام کی تقاریر اس موبائل میں ڈالیں، آپ اپنے گھر پر درس قرآن کی مجلس منعقد کریں، درس حدیث کی مجلس منعقد کریں، آپ اپنے محلے کے امام صاحب کو یا کسی بھی عالم دین کو اپنے گھر مدعو کریں، ان کا بیان رکھوائیں، اسے لائیو نشر کریں۔ اس کا بھی یہ بھی ایک کار ثواب ہے، کار خیر ہے۔ اگر آپ کا موبائل اس کام میں استعمال ہوگا تو گویا کہ آپ اپنے موبائل کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ موبائل کے منفی استعمال سے، بے جائے استعمال سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچنے کی دعوت دیں۔ اور موبائل چونکہ ضرورت ہے، ہر شخص اپنے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ موبائل جزء لا ینفک ہے۔ جزء لا ینفک کہتے ہیں ایسا جز جو کبھی جدا نہ ہو سکتا ہو، یعنی اب ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایک جز کے طور پر گویا کہ موبائل ہر بندے کے پاس ہے۔ تو آپ کو دعوت دیتا ہوں
اس موبائل کا مثبت استعمال کریں، دوسروں کو بھی مثبت استعمال کی دعوت دیں۔ اگر اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو موبائل دیتی ہیں، اس کی نگرانی رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر، ان تمام تر گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا؟